اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، دجال کی خفیہ فوج اور سازش 8 قسط 8 ایپیسوڈ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس 9th ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دجال کیسے آئے گا اور دجال کے آنے کے کون کون سی وجوہات بنیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے، نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کیوں بنائی گئی ہے۔ ان تمام چیزوں کی معلومات آپ کو اس 9ویں قسط یعنی 9th ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گی۔ یہودیوں کے آنے والے بادشاہ کا راز۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل زوال پذیر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ بابل اور اسیریا کی سلطنتوں نے انہیں غلام بنا کر زمین پر تتر بتر کر دیا۔ اس وقت انبیاء بنی اسرائیل نے انہیں خوشخبری سنائی کہ خدا کی طرف سے ایک مسیح آنے والا ہے جو ان کو ذلت سے نجات دلائے گا۔ اس پیشن گوئی کی بنا پر یہودی ایک ایسے مسیح کا انتظار میں تھے جو ایک بادشاہ ہوگا اور انہیں دنیا میں کامیابی دلوا کر سلطنت قائم کرے گا، بنی اسرائیل کو دنیا کے مختلف گوشوں سے اکٹھا کر کے فلسطین میں جمع کرے گا اور یہودیوں کی ایک زبردست سلطنت قائم کرے گا۔ لیکن جب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا تو ان یہودیوں نے اللہ کے مسیح کو پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خدا کی طرف سے مسیح بن کر آئے تو ان کے ہمراہ نہ تو کوئی لشکر تھا اور نہ ہی وہ بادشاہ تھے۔ یہودیوں نے صرف مسیح ابن مریم کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ اپنی دانستہ میں ان کو صلیب بھی دے دی، اگرچہ خدا نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس وقت سے اب تک دنیا بھر کے یہودی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں جو آنے والے تھے ان کو دنیا میں عزت دلانے کے لیے، جس کے آنے کی خوشخبریاں انہیں دی گئی تھی۔ ان کا ادب اس آنے والے دور کے سہانے خوابوں سے بھرا پڑا ہے۔ تلمود اور ربیوں کے ادبیات میں اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کے خیالی لذت کے سہارے یہ صدیوں سے جی رہے ہیں اور عمدی کیے بیٹھے ہیں کہ ان کا مسیح ایک زبردست جنگجو اور سیاسی لیڈر ہوگا جو دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا علاقہ، جس کو یہودی اپنی میراث کہتے ہیں، انہیں دلا دے گا۔ وہ عرصے دراز سے گریٹر اسرائیل کا نقشہ شائع کر رہے ہیں۔ یہودی خواہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا عقیدہ ہے کہ ان کا مسیح آنے والا ہے۔ یہی ان کی تبدیلی کردہ تورات کا نقطہ نظر ہے۔ لیکن یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ مسیح الدجال ہے۔ آج دنیا کا ہر زائونسٹ یہودی اپنی سالانہ آمدنی کا 40% حصہ اسرائیلی حکومت کو دیتا ہے تاکہ یہودی سلطنت قائم ہو سکے، لیکن ہم ہماری سالانہ آمدنی کا 2.5% حصہ بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، جبکہ اللہ نے زکوٰۃ کو ہم پر فرض کیا ہے۔ اسرائیل بننے کے بعد بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے یہودی ہر سال اجتماعی دعا کرتے تھے، اے خدا اگلا سال یروشلم میں ہو۔ اب جب یروشلم حاصل ہو گیا، اب ان کی دعا ہماری مسیح آئے گا کی ہے۔ خروج دجال کے لیے سٹیج بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اس سٹیج کو خفیہ فوج نے خفیہ طریقہ کار سے تیار کر دیا ہے۔ دنیا کے مالیاتی نظاموں پر یہودیوں کا قبضہ ہے، جس کی ہم آگے تشریح کریں گے۔ اسلامی ممالک میں پاکستان اور ایران سے اسرائیل خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اب یہی 2 ممالک اصل نشانے پر ہے جن پر وہ قابو پانا چاہتا ہے۔ اس کے وجوہات میں سے اہم وجہ یہ ہے کہ ایک اسلامی نظریاتی ملک اور اسرائیل بھی ایک نظریاتی ملک ہے۔ دنیا کے اہم ترین ممالک ان کے ہاتھ آ چکے ہیں، جن میں ان کے شیطان پرست آقا نمرود کی سلطنت عراق بھی ہے۔ بہرحال دجال کے خروج کا وقت میری نظر میں بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ اس کا انتظار کرنے والوں نے اس کا ہر انتظام مکمل کر دیا ہے۔ اب بس باری ہے تو اس بڑی جنگ کی جو جنگ ہرمجدون یعنی آرمگڈون کے نام سے موسوم کی جا رہی ہے، جو مشہور عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد اور مغرب کے کئی مشہور مسلمان محققین کی نظر میں تیسری جنگ عظیم ہے۔
جس کے اندر سیدنا امام مہدی کا ظہور ہوگا، جس کی تفصیل ہم آگے کے ایپیسوڈ میں کریں گے، جس کے ختم پر دجال کا خروج ہوگا۔ اسرائیل کے پرچم کے پیچھے ان کے بھیانک عزائم پوشیدہ ہیں۔ ان کے پرچم میں اوپر اور نیچے 2 پٹیاں دی گئی ہیں جن کا رنگ نیلا ہے، اور بیچ میں فری میسن خفیہ فوج کے امریکی ڈالر پر بنے 2 مثلث، ایک الٹا اور ایک دوسرا سیدھا، ایک دوسرے سے جڑے ہیں، جن کو یہودی اسٹار آف ڈیوڈ بھی کہتے ہیں۔ میری تحقیق کی نظر میں 2 نیلی پٹیوں سے مراد صرف اور صرف ان کے مستقبل کے منصوبے دریائے نیل سے دریائے فرات تک ان کی سلطنت سے ہے۔ ان 2 دریاؤں کے بیچ ان کی حکومت مہران کی وہاں حکمرانی سے ہے۔ دنیا کی ہر یہودی پر اس چیز کو فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی سالانہ آمدنی کا 40% حصہ اسرائیل کو، گریٹر اسرائیل کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بلا وقفہ دیتے رہیں۔ میری تحقیق کے مطابق اللہ کا ہم پر اتنا تو کرم ہے کہ اس فتنے سے پہلے ہم کو سیدنا امام مہدی جیسے مجاہد کا دیدار حاصل ہوگا۔ دجال کا دور قریب ہے، اس کے لیے 2 شواہد پیش کروں گا۔ حضرت عبداللہ مشہور صحابی فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص کے فرزند ہے، اور آپ نے احادیث کی کتاب صحیفۃ الصادقہ لکھی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث جمع کی تھی۔ آپ کے قول کے مطابق دجال کا فتنہ صدی کی شروعات میں ہوگا، اور میرے حساب سے ہم صدی کی شروعات میں ہیں۔ کئی علماء کا ماننا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ 1000 سال کی شروعاتی صدی میں قیامت آئے گی، اور سب کو یہ بھروسہ ہو چلا ہے کہ ہم 1440 ہجری میں ہیں، لہذا اب قیامت نہیں آئے گی۔ میرا سوال ہے ان سب سے کہ کیا جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ واقعی میں درست ہے؟ جی میری نظر میں بالکل نہیں۔ ہم کو سچائی جاننے کے لیے پھر سے تاریخ کا رخ کرنا پڑے گا۔ ہم چلتے ہیں ہجری کیلنڈر کی تاریخ میں، جس کے حساب سے آپ سوچ رہے ہیں کہ اب اگلے 800 سال تک قیامت نہیں آنے والی۔ آئیے اس کی تحقیق جانتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر کی تاریخ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 638 عیسوی کو بصرہ کے گورنر ابو موسیٰ الاشعری نے حضرت عمر کو خط لکھا، جس میں ایک اسمبلی طلب کرنے اور اس اسمبلی میں کیلنڈر کے اپنانے یا اصلاحات کرنے کے سوال کو اہم صحابہ کے سامنے رکھنے اور اس کے حل کی تلاش کرنے کی خواہش کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسمبلی بلائی اور سب کے سامنے یہ سوال رکھا گیا۔ سب کی عام رائے بھی یہی تھی کہ کسی بھی اجنبی کیلنڈر، خواہ وہ جارجین ہو یا عیسائی، نہ اپنایا جائے، اور عام رائے بھی ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک اپنا کیلنڈر تشکیل دیا جائے۔ لہذا خلیفہ وقت نے اس رائے کو تسلیم کر لیا، لیکن پھر یہ سوال اٹھا کہ کس سال کس وقت سے اس کی گنتی شروع کی جائے۔ سب نے الگ الگ تجاویز پیش کی۔ کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، تو کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد۔ ان سب سے ہٹ کر فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ نبی کریم نے جب ہجرت کی، تب سے اس کی گنتی کرنے کی تجویز پیش کی، اور خلیفہ وقت نے شیر خدا حضرت مولا علی علیہ السلام کی تجویز کو قبول کر لیا، باقیوں کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد پھر سوال اٹھا کہ کس مہینے سے اس کی شروعات کریں۔ پھر الگ الگ تجاویز پیش ہوئی، کسی نے رجب کہا اور کسی نے ذی الحج کا مہینے پر زور دیا، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم عرب ہیں اور ہمارا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، لہذا اسی سے شروع کیا جائے۔ سب نے اسے قبول کیا، اور تب جا کر اسلامی کیلنڈر وجود میں آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال سے اس کی گنتی شروع کی گئی۔ اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے اہم مسئلے کی طرف کہ جو لوگ صدی کی شروعات کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہجری کے حساب سے شمار کیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث کو ارشاد فرمایا تب ہجری کیلنڈر کا وجود ہی نہیں تھا۔ لہذا اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ 600 سال تک آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اس کا ایک عظیم ثبوت ہم کو اس جگہ سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 1500 سال سے زیادہ اس زمین پر نہ رہے گی۔ الکشف امام سیوطی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 1000 سال سے زیادہ اس زمین پر رہے گی، لیکن 1500 سال سے کم۔ عبد الرسول برزنجی رحم اللہ علیہ۔ ابو اسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری میں اور امام سیوطی نے اپنی کتاب الحاوی کی جلد 2 میں
یہ بھی بیان کیا ہے کہ 1500 سال سے مراد 1500 سال مکمل نہیں بلکہ اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہے۔ بہرحال ہمارا ایمان تو یہی ہونا چاہیے کہ اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے، جب وہ چاہے قیامت بپا کرے، لیکن جب نشانیوں کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے ہیں، اس کے حساب سے علماء حق کے دلائل اور احادیث کی روشنی میں یہی لگتا ہے کہ ہم دجال کے دور سے بہت ہی قریب تر ہے اور قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ امام رازی دجال کے متعلق فرماتے ہیں، جو شرف حضرت عیسیٰ کو حاصل ہوا وہ عروج تھا کہ آپ روح اللہ اور کلیم اللہ ہے۔ آپ آسمانوں پر دشمنوں سے حفاظت کے لیے بلائے گئے تھے اور چوتھے آسمان تک گئے۔ اگر دجال پہلے سے پیدا کر کے خروج کے لیے محفوظ مخفی کر دیا گیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے سے پیدا کر کے نزول کے لیے محفوظ و مخفی کر دیا گیا ہے تاکہ وقت پر ان کا ظہور ہو۔ دجال کو شیاطین کی خصلتوں کا مظہر ہونے کے سبب اس سے مناسبت سے رکھتا ہے اور شیاطین کا تخت گاہ سمندر ہے، اس لیے دجال کو کسی سمندر کے ایک جزیرے میں قید رکھا گیا ہے تاکہ شیاطین سے اسے قربت حاصل رہے، جبکہ دوسری جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ ملائکہ سے انہیں قربت حاصل رہے۔ گویا ایک مسیح خلا سے گزر کر آسمانوں کے پرے ہیں تو اس کی مخالف جھوٹے مسیح یعنی زمین سے گزر کر سمندر میں موجود ہے۔ ایک جنگ کی بنیاد پر ہے تو دوسرا جہنم کے اساس پر، اس لیے ایک جنت کے بنیادوں پر ہے تو دوسرا جہنم کے اساس پر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دجال کے فتنے سے امت کو ڈرایا ہے، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خوشخبری دے کر تسلی بھی دی ہے کہ وہی اس مردود کا قتل کریں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس باب کو سمجھ سود اور بے حیائی کی لعنت میں الجھا دیا گیا ہے۔ دنیا کے تمام قوموں پر دجالی معیشت اور جمہوریت نافذ کر دی گئی ہے۔ دنیا کے تمام اقوام کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کو اقوام متحدہ اور ذیلی ادارے انسانی دوستی کا لبادہ اوڑھ کر ملکوں پر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور کسی بھی ملک کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ان اداروں کے خلاف آواز اٹھا سکے، اور جب کوئی آواز اٹھائے تو تاریخ دہرائی جاتی ہے اور بدترین نتائج اس ملک کو جھیلنے پڑتے ہیں۔ انہی مقاصد میں سے ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر۔ نیو ورلڈ آرڈر اس نام سے آج کل ہر کوئی واقف ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر مکمل دستاویزات کی شکل میں موجود نہیں ہے، یہ مختلف ٹکڑوں میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے عام انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ نیو ورلڈ آرڈر کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ نیو ورلڈ آرڈر کے جامع تعریف کو کچھ ان الفاظ میں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کا اصل مفہوم واضح ہو جائے۔ خفیہ فوج یعنی خفیہ تنظیم کے مختلف ایجنڈوں پر مشتمل ماسٹر پلان نیو ورلڈ آرڈر کہلاتا ہے۔ اس کا مقصد دنیا کے تمام اقوام پر نظریاتی، سماجی، تعلیمی اور مذہبی تسلط قائم کرنا ہے، یعنی کہ کنٹرول کرنا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کئی چھوٹے اور بڑے خفیہ منصوبوں پر مشتمل حکمت عملی کا نام ہے، جن میں سے بیشتر منصوبے نافذ ہو چکے ہیں اور کچھ نافذ ہونے والے ہیں۔ ذیل میں چند اہم منصوبوں کا ہم آپ کو بتائیں گے۔ اقوام متحدہ عالمی حکومت کی پرانی شکل لیگ آف نیشنز تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی حکومت کی تشکیل اقوام متحدہ کی شکل میں زیادہ بہتر انداز میں سامنے آئی۔ موجودہ اقوام متحدہ بھی عارضی نوعیت کی ہے۔ تیسری جنگ عظیم یا اس سے پہلے اقوام متحدہ کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ عالمی حکومت لے لی، جس کا صدر مقام یروشلم یعنی بیت المقدس تجویز کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ تشکیل دینے والوں نے اس ادارے کے لیے جو ذمہ داریاں تجویز کی تھیں، یہ ادارہ انتہائی مستعدی کے ساتھ وہ ذمہ داریاں سر انجام دینے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ انگریزی کی قدیم ڈکشنری میں لفظ نیشن کا لفظی مطلب ہرگز وہ نہیں جو ہماری ڈکشنری میں ملتا ہے۔ نیشنز کا لفظی معنی ہے غیر یہودی اقوام، یعنی کہ نان جیو نیشنز۔ دنیا کی تمام قوتیں جو یہودی نہیں ہیں وہ نیشنز کہلاتی ہے۔ 1945 عیسوی میں اقوام متحدہ کا ادارہ زیونسٹ ریاست اسرائیل کے قیام کی پہلی کڑی تھا۔ اقوام متحدہ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کی حفاظت کرے۔ اقوام متحدہ کے ابتدائی چارٹر میں اقوام عالم سے برابری کا وعدہ، انسانی حقوق کا وعدہ، مظلوم کی امداد کا وعدہ اور کسی بھی ملک پر فوج کشی سے اجتناب کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے ایسا کرنے کے بجائے سیکیورٹی کونسل بنائی گئی ہے اور دنیا پر واضح کیا گیا ہے کہ کوئی ملک برابر نہیں ہے۔ 5 ملکوں امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس کو دنیا کا
تھانے دار بنا دیا گیا ہے۔ صرف چین ایسا ملک ہے جو رائے شماری کے بعد اس کا ممبر بنا تھا، جبکہ باقی ممبران خود ہی ساری دنیا کی تھانے دار بن گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تشکیل کے بعد دنیا میں 65 جنگیں لڑی گئیں، جن میں مرنے والوں کی تعداد دوسری جنگ عظیم سے بھی زیادہ ہے۔ فلسطین، لبنان، عراق اور کئی افریقی ممالک میں قتل و غارت اور ہر دھرمی کے سامنے اقوام متحدہ بے بس اور لاچار نظر آتا ہے۔ اقوام متحدہ کی تشکیل کے بعد دنیا میں نئی نئی بیماریوں کو متعارف کروایا گیا جن کا نام کبھی نہیں سنا گیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 72 ٹی وی۔